السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریپلائی ٹو مکی الحجازی حفظ اللہ آن ہز بلیم اباؤٹ مولانا مودودی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے مکی الحجازی حفظ اللہ بھی ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا بھی ہیں، اور جو مودودی جی کے بارے میں جو باتیں مکی الحجازی نے بتایا ہے اور جس طریقے کا ان پر بلیم کیا تھا، اسی پر جو ہے یہ ویڈیو بنا ہے، اور انہوں نے جو بولا اور انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا ہے، یہ آپ دونوں چیزیں جو ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ تھا اور اس پر کس نے کیا روشنی ڈالی ہے اور یا کس نے کس پر بلیم کیا ہے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہم سب سے ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کو بھی کہتے ہیں ذلت الاقدام، کہ بڑے بڑے علم والے جو تھے وہ بھی پھسل گئے راستے سے۔ مودودی صاحب کتنا بڑا آدمی تھا، کتنی بڑی کتابیں لکھی، کتنی دنیا کو ان کے ذریعے سے دین کے ساتھ، لیکن رجم کا انکار کر بیٹھا۔ امین حسن اصلاحی کتنا بڑا آدمی تھا، تدبر قرآن جس نے تفسیر لکھی ہے، میری بھی ملاقات ہوئی ان سے، رجم کا انکار کر۔ اسی لیے ڈاکٹر اسرار نے ان کو چھوڑا کہ جب تم ایک رجم کا مسئلہ جو منصوص ہے، قطعی الدلالت ہے، حضور نے رجم کا عمر کیا ہے، صحابہ نے رجم کیا، تم انکار کرتے ہو۔ آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، بڑے بڑے علماء سے سب چھوڑ گئے۔ تفہیم القرآن اچھی تفسیر ہے، لیکن اس میں بعض مسئلے مودودی صاحب مرحوم نے امت کے خلاف لکھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرے۔ باقی آپ نے اگر صحیح تجزیہ کرنا ہو تو آپ تفہیم القرآن بھی لے لیں اور معارف القرآن بھی لے لیں، ایک صفحہ اس کا پڑھیں پھر وہی صفحہ اس سے پڑھیں، تو انشاءاللہ چند صفحوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مودودی صاحب نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ اصل میں اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، وہ کوئی باقاعدہ علم کو باقاعدہ طریقے سے انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا، وہ مطالعے سے عالم بنے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، لیکن سٹڈی سے، جب استاد نہ ہو تو پھر بندے سے غلطیاں ہو۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، مولانا مکی حجازی دیوبندی صاحب کی ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا نظریہ یہ تھا کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم والی سزا اسلام میں نہیں ہے، اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ رجم کی سزا کے منکر ہوئے اور راہ حق سے ان کے قدم پھسل چکے تھے۔ مولانا مکی دیوبندی صاحب کا یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ یہ جو مولانا مکی صاحب ہے نا، حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، ان پہ آج کل شیاطین جن اور شیاطین انس کا حملہ ہوا ہے، اور کس قسم کی ولگر سوالات کی ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں جو خود دیوبند مکتبہ فکر کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے ہوئی ہیں۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کبھی کسی بزرگ بابے کے بارے میں جنہوں نے دین کے ساتھ وہ ظلم کیے ہیں اور بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں، کبھی ان کے خلاف نہیں کہیں گے کہ ان کے قدم پھسل گئے، وہ گمراہ ہو گئے، یا ان کا پورا ٹارگٹ جو ہے نا، نمبر 1 ہوگا بریلویوں کے خلاف، نمبر 2 اہل حدیث کے خلاف، نمبر 3 اہل تشیع کے خلاف، اور نمبر 4 اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، مولانا مودودی، امین حسن اصلاحی، جاوید احمد غامدی، ان کے بارے میں ان کا حق ہے اختلاف رائے کریں، لیکن سر اولو العلم قائما بالقسط بنے، اہل علم انصاف پر قائم، جھوٹے الزامات نہ لگائیں، اپنے بزرگ بابوں کا دفاع کرنے کے لیے اور دوسروں کے بابوں کو نیچا کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں۔ اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے، لوگوں کے سامنے تفہیم القرآن ہے، آپ کس طرح جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں ان کے اوپر؟ اب میں کیسے کہہ دوں کہ آپ کا سلپ آف ٹنگ ہو گیا؟ اگر سلپ آف ٹنگ ہے تو ہماری ویڈیو کے بعد آپ رجوع ریکارڈ کروائیں۔ اور میرے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی تھیں آپ کو پتہ ہی ہے، تو میں نے پھر پوری طبیعت صاف کی تھی، قادیانیت تک کا الزام لگایا میرے اوپر، ٹھیک ہے؟ وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں، مکی حجازی کی حقیقت، ان کی ویڈیو پروف کے ساتھ
انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے، ہمارے بھائی نے کیا ہے. ہم تو نہیں وہ کاپی رائٹس کی وجہ سے لگاتے، ہم نے بھی کیا تھا لیکن وہ ویڈیوز کے بغیر تھا. وہ آپ جا کے دیکھیں، شیخ مکی حجازی کی حقیقت، ایک ایک ویڈیو کے ساتھ جواب دیا ان کی باتوں کا. اب انہوں نے یہ جو اس وقت محاذ پکڑا ہوا ہے نا، وہ فرقہ دیوبندیہ کو بچانے کے محاذ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور عجیب جو ان کے دماغ میں آتا ہے، انہوں نے کہیں جوانی میں کوئی بات پڑھ لی تھی، کسی اور کے بارے پڑھی تھی، کسی اور پہ فٹ کر دیتے ہیں. سر اگر آپ کے اس وقت یعنی یاداشت میں کوئی ایشو آ گیا تو آپ تھوڑی تیاری کر کے بیٹھیں. آپ وہی باتیں کریں جو میرے خیال ہے وہ آپ جو بغیر قرآن و حدیث کے دلائل کے جو ولگر قسم کے کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں، آپ وہی کام جاری رکھیں. چاہے لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ ایک سٹیج ڈرامہ تو بنا ہی ہوا ہے نا، وہ بنا رہے گا. دینی مسائل کو آپ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ آپ دینی مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو بغیر دلیل کے. یہ بتائیں کس جگہ مولانا مودودی نے رجم کی سزا کا انکار کیا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں علی وجہ بصیرت کہ جو رجم کی سزا کے اوپر جتنے علمی اعتراضات کیے گئے تھے ان کا علمی جواب انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے جو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں دیا ہے نا، کسی اور عالم دین نے دیے ہی نہیں ہے. جو بندہ رجم کی سزا کے ڈیفینڈ ہونے کے اوپر تفہیم القرآن میں لکھ رہا ہے، سورۃ النساء کی آیات کے کانٹیکسٹ میں، سورہ نور کی آیات کے کانٹیکسٹ میں، اس بندے پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا مقصد ڈی فیم دوسروں کو کرنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ تو دنیا بدل چکی ہے، کیوں؟ دنیا میں نعرہ ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. پہلے تو آپ کے لوگ جو ہیں سامنے وہ جو ہے نا وہ خاموش تماشائی بن کے سنتے رہتے تھے، بے زبان بیٹھے رہتے تھے. اب تو لوگ کہتے ہیں سر کہاں لکھا ہے، پھر لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں. دین میں کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. اس حوالے سے مجھے بلکہ ایک ای میل بھی آئی ہوئی ہے، باقاعدہ پوچھا گیا. تو میرے بھائی یہ بالکل جھوٹ ہے. آپ تفہیم القرآن میں چلے جائیں، سورہ نور پارہ نمبر 18 کی تفسیر نکالیں، شروع کی آیات کی مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین انداز میں رجم کی سزا کا مقدمہ پیش کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگرچہ قرآن میں زانی کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے آئی ہے، لیکن یہ اس زانی کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے. جو کہ منکرین حدیث ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ زانی کی سزا یہ ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو خواہ غیر شادی شدہ ہو. تو اس کے رد میں مولانا مودودی نے ان کو ایون تورات سے لا کے آیات کتاب الاستثناء چیپٹر سے پیش کی ہیں کہ یہودیوں کے ہاں بھی قتل کی سزا، رجم کی سزا موجود تھی. جو ابو داؤد میں پورا چیپٹر ہے نا، وہ حدیث نہیں ہے. نبی الاسلام وہ رجم کی سزا کے لیے آپ کو سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے نا، بلایا تھا تو نبی الاسلام نے کہا تورات لاؤ تو میں فیصلہ کرتا ہوں. تورات لائی گئی تو نبی الاسلام کو انہوں نے ایک گدی پہ تکیے پہ بٹھایا ہوا تھا. نبی الاسلام خود زمین پہ بیٹھ کے تکیہ پیٹ کے نیچے سے نکال کے سامنے رکھی اور اس کے اوپر وہ تورات رکھی جو یہودی لے گئے تھے، اور کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ ٹیمپرڈ کتاب تھی، اتنا احترام کیا. اور آپ اپنے ساتھ ایک صحابی لے گئے تھے جس کو عبرانی زبان آتی تھی، ہیبرو لینگویج. تو جب وہ رجم کی سزا والی آیات آئیں تو اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا یہودی عالم نے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے. وہ نکل آیا اور پھر وہ رجم کیا گیا. یہ پورا رجم کے اوپر چیپٹر ہے ابو داؤد کے اندر. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہے رجم کی سزا پہ. تو مولانا مودودی نے نہ صرف یہ کام کیا کہ انہوں نے اس سزا کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ دیے، بلکہ انہوں نے شریعت موسوی سے بھی اس کو ثابت کیا کہ شریعت موسوی کی کنٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تا وقت ہے کہ کسی کو ڈینائی نہ کر دیا جائے کسی بات کو. تو ان کا ڈینائل کوئی نہیں آیا. اور بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ انہوں نے کہا اس کے اوپر اجماع ہے اور اس کا انکار صرف خوارج نے یا معتزلہ نے کیا ہے. باقی انہوں نے کہا خلفائے راشدین کے دور میں یہ اجماع یہ سب کو چلتا آ رہا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کی باتوں کو انہوں نے جواب دیے ہیں. بعض لوگ وہ سورہ نساء سے لے کے آتے ہیں نا، غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے، امین حسن اصلاحی صاحب کا بھی. وہ کہتے ہیں سورہ نساء کے اندر آیا نا 5ویں پارے کے سٹارٹ میں کہ جو غلام عورت ہے نا، وہ جو لونڈی اگر وہ زنا کرے تو اس کو جو آزاد عورت ہے نا اس سے آدھی سزا دی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ محسنہ کا لفظ آیا اور محسنہ سے مراد شادی شدہ عورت ہوتی ہے. تو اگر شادی شدہ عورت کی سزا سنگسار ہو تو سنگسار تو آدھا ہو نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں سورہ نساء کی اس آیت کے تحت یعنی جو منکرین رجم کی سزا کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ رجم کی سزا ہے ہی نہیں ہے،
شادی شدہ کے لیے بھی 100 کوڑے ہیں، تبھی تو جو لونڈی ہے اس کو 50 کوڑے، کیونکہ اس کی اتنی تربیت نہیں ہوئی بھی۔ تو مودودی صاحب نے وہاں سورہ نساء میں بھی جواب دیا ہے کہ اللہ کے بندو، یہاں محسنہ سے مراد شادی شدہ محسنہ نہیں ہے، بلکہ وہ محسنہ کہتے ہیں جو حصار میں ہو، قلعے میں ہو، جو ایک باپ کے قلعے میں ہے، وہ بھی آزاد عورت ہے۔ اور انہوں نے کہا اس کی پچھلی آیات اس کی حفاظت کر رہی ہیں کہ وہاں پہ غیر شادی شدہ آزاد عورت کو بھی محسنہ کہا گیا ہے۔ اور یہ سیم سوال میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی 40 کوسچنز میں کیا تھا، اور میں نے کہا تھا مودودی صاحب تو یہ تعویل کرتے ہیں، تو ان کا بیٹا یہی تعویل بنتی ہے، مودودی صاحب ٹھیک لکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ رجم کی سزا کے قائل ہیں؟ ان کا ہاں میں تو قائل ہوں۔ اور انہوں نے کہا مودودی صاحب نے بالکل صحیح تعویل کی ہے۔ تو مودودی صاحب نے باقاعدہ تورات سے، بخاری مسلم کی احادیث سے، خلفائے راشدین کے ان ساری چیزوں سے اجماع نقل کیا ہے، اور باقاعدہ ان کو عقلی جوابات دیے، ایک ایک بات کو پڑھنے والی ہے یار۔ تفہیم القرآن کی آپ 3ری جلد نکالیں نا، تو اس میں آپ سورہ نور کے اندر چلے جائیں اور آپ دیکھیں اس بندے نے تو رجم کی سزا کا دفاع کیا ہے منکرین حدیث کے خلاف۔ اور یہ شخص عربی لحاظ سے، میں پنجابی والا ظالم نہیں کہہ رہا، عربی میں ظالم اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے ہٹا کے دوسرے مقام پہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے۔ شرک کیوں سب سے بڑا ظلم ہے؟ کہ آپ اللہ کو ہٹا کے مخلوق کے درجے پہ لے آئیں، مخلوق کو اللہ کے درجے پہ، اس کی اصلی حالت سے ہٹا دیں۔ تو ان شخص نے جو ظلم کیا ہے مولانا مودودی کے بارے میں، اور ایک شخص کی جھوٹی غیبت کی ہے، بہتان تراشی حرم میں بیٹھ کے، اس پہ توبہ واجب ہے۔ اور یہ وہیں بیٹھ کے کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ کہتا ہے اس میں صحیح باتیں بھی ہیں، غلط باتیں بھی ہیں۔ تو آپ ایک طرف سے مفتی شفیع صاحب کی تفسیر کھول لیں، وہ دیوبندی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، اور دوسری تفہیم القرآن جو اس سے میچ کرتا جائے وہ آپ پڑھتے جائیں۔ سر آپ پرائمری پاس والی کی چیز کو پی ایچ ڈی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو وثوق سے علا وجہ بصیرت کہتا ہوں، تفہیم القرآن کوئی پڑھ لے اس کو تفسیر ابن کثیر میں بھی مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ تفسیر ابن کثیر 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ آج کے دور کے کئی مسائل اس میں ایڈریس نہیں ہے، اور مولانا مودودی نے آج کے پڑھ لکھے طبقے تک بات پہنچائی ہے، اور ان چیزوں کو بیچ میں کور کیا جو ابن کثیر میں تفسیر میں روایت ہوئی تھی، بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ۔ اور آپ جو ہے معرف القرآن مفتی شفیع صاحب کے ساتھ کمپیئر کروا رہے ہیں تفہیم القرآن کو، کس کے لیول کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آئنسٹائن اور نیوٹن کو کمپیئر کروا رہے ہیں ایک سائنس ٹیچر کے ساتھ۔ مودودی تو آئنسٹائن اور نیوٹن جینیس، اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں۔ تو میں اس میں نا اپنا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں وہ غصہ نکالنے کے لیے ادب کے دائرے میں بات کروں گا کہ یہ مکی حجازی صاحب جو ہے نا اس وقت آلموسٹ المفند بن چکے ہیں۔ اور یہ سر آپ نے ناراض نہیں ہونا کیونکہ آپ کے بزرگوں کی لینگویج ہے۔ آپ کے بزرگوں نے نا احمد بریلوی صاحب کی حسام الرمین، جس میں جینمن انہوں نے کفر کے فتوے گستاخانہ عبارتوں پہ لگائے تھے، اس کے جواب میں جو کتاب لکھی نا 1906 میں المحند علی المفند، تو انہوں نے احمد بریلوی کو المفند کہا تھا۔ جو آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ تو بڑی میٹھا اختلاف کرتے ہیں، المحند ہند کی تلوار، المفند ایک سٹھائے ہوئے بابے پہ، پاگل بابے پہ۔ اور المفند کسے کہا؟ احمد بریلوی کو۔ اور اس میں پھر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح انبیاء پر شیطان حملہ آور ہوتے تھے، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے ہیں۔ ہائے 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 صدقے، 14ویں صدی کے مولوی رضی اللہ عنہم۔ تو انہوں نے المفند کہا تھا احمد بریلوی صاحب کو۔ تو اس وقت جس طریقے سے آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں نا مولانا مودودی رحمہ اللہ پر، آپ خود اس وقت المفند کا کردار کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بابا جس کا، اور یہ تو شستہ ورڈ ہے نا کیونکہ ان کے بزرگوں نے استعمال کیا ہے۔ اور سر آخر میں عرض کیا ہے کہ اب ایک نیا ورژن آ چکا ہے، عربی جاننے والوں کو سمجھ آ جائے گا، علماء سے پوچھ کے، المہندس علی المفندین، ایک انجینئر اتنے زیادہ سٹھائے ہوئے بابوں کے اوپر۔ المہندس کہتے ہیں انجینئر کو عربی میں، المفندین۔ تو توبہ کریں گے، ہم توبہ کا انتظار کریں گے اس ویڈیو کے بعد، اگر نہیں آئے گی تو ہم اسی طریقے سے آپ کی عزت افزائی کرتے رہیں گے جب تک آپ حرم میں بیٹھ کے جو ہے وہ یہ جھوٹ بولنا بند نہیں کریں گے اور ایک خاص فرقے کا دفاع کرنا بند نہیں کریں گے۔ میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو آپ اور آپ کے بزرگوں کے بارے میں، گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔
لیکن ابھی صرف یہ چیز آپ کا تازہ جھوٹ آیا تھا تو تازہ جواب ہے. آندہ جو جھوٹ بولیں گے نا انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم دفاع کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی فرقہ دیوبندیہ کے پاس اختلافی موضوعات پہ نا یہ بابا جی اب باقیات الصالحات رہ گئے ہیں, انہی کے کلپ وہ چڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے چونکہ ہم نے پہلے بتایا کہ جس کی ویورشپ ہزاروں میں لاکھوں میں پہنچ جائے گی, اور اس کے ان کے جس چینل پہ چڑھتے ہیں اس کے سبسکرائبر بھی 1.4 ملین ہے, ہم جواب دیں گے اور پھر انشاءاللہ یہ ویڈیوز چڑھیں گی اور اس کے بعد ان کے ماننے والوں کو پتہ چلے گا یہ کیا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ المفند میں نے چھوٹی بات کی ہے. پچھلے دنوں یہاں پہ ایک پشاور کے وکیل صاحب آئے, ان کا اپنا لاء کالج ہے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں پچھلے دنوں حرم مکہ میں گیا ہوا تھا عمرے کے لیے, 1-1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے. تو کہتے ہیں وہاں پہ مکی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ کے بارے میں پوچھا کیونکہ میں آپ کو سنتا تھا, وہ خود دیوبندی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ انجینئر کے پیج ڈھیلے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے. انہوں نے مجھ پہ قادیانیت اور پتہ نہیں گمراہ اور یہ کہا کہ گالیاں دیتا ہے, بڑے بڑے الزامات لگائے. یہ تو چھوٹا الزام ہے. پیٹ ڈھیلے کا مطلب کیا, انہوں نے مجھے المفند کہا. تو ظاہر کہنا تھا نا, ان کے بزرگ جو احمد صاحب بریلوی صاحب کو, اعلیٰ حضرت کو المفند کہتے ہیں, کروڑوں لوگوں کے امام کو, تو پھر آپ لوگوں کے اماموں کو بھی لوگ برا کہیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے پیج ڈھیلے ہیں. پیج سر ڈھیلے نہیں ہیں, صدیوں کے جو ڈھیلے پیج تھے نا اللہ کے فضل سے, وہ المہندس علی المفندین کی برکت سے وہ سیدھے ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. میں اس لیے کہتا ہوں میں میکینیکل انجینئر تو ہوں الحمدللہ آنرز کے ساتھ میں ایک سرجن ڈاکٹر بھی ہوں کہ جہاں جہاں کینچی چلانی پڑتی ہے, چیرا لگانا پڑتا ہے, پینڈکس نکالنا پڑتا ہے, جو علمی پینڈکس پھیل چکا ہے, پھٹ چکا ہوا ہے, گستاخانہ عبارتوں کا, ناسبیت کا, رافضیت کا, یزیدیت کا, بابیت کا, وہ سارے سرجن کاٹ لگا کے پھر جوڑتا ہوں, پھر بالکل شفا ہو جاتی ہے. اللہ کا فضل ہے. آپ دیکھ لیں کہ اہل حدیثوں کو دیکھ لیں, انہوں نے توحید کا کام, قبر پرستی کے خلاف بولنا, یہ سب کچھ چھوڑ کے میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں. دیوبندیوں کو دیکھ لیں, میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں. اب شیعہ کے بھی آگے, اللہ کا شکر ہے آئے ہیں یار, میں بڑا انتظار کر رہا تھا. قادیانیوں کے میرے خلاف آ گئے, بریلویوں کے بھی آئے ہوئے ہیں. تو اس سارے کام چھوڑ کے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں ہمارے پیج جو ڈھگلے ہوئے تھے نا آگے کسے اس نے. تو سر اللہ کا فضل ہے, کسے گئے ہیں, انشاءاللہ مزید کسیں گے. تو آپ توبہ کریں, میرے حال اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.